خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی کہ 2018 کے انتخابات میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی زیادہ یہاں سے نشستیں جیتی تھی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی. اس مرتبہ جو نظر آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر ٹوٹل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ٹوٹل 11 نشستیں آئی ہیں. تو یہ کیا کوئی الزام وہ عائد کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے بڑی دھاندلی کی ہے بالخصوص کراچی کے اندر؟ تو یہ کہاں تک یہ درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا، کیوں مسترد کیا، جبکہ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ان کا تقریباً وہی رجحان رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر ووٹیں ملی ان کو؟ اچھا، پہلے تو کہ پہلی بات تو کیوں نہیں دیا، پہلی بات تو ہے کہ کیوں دیا، کیوں دیں گے یہاں کے لوگ؟ ان کے پاس حکومت رہی ہے نا، صدر بھی یہیں سے تھا، وزیر اعظم بھی یہیں سے منتخب ہوا، گورنر بھی، کئی وزراء بھی. تو 14 سیٹوں کے بعد وہ سب سے بڑا شہر تھا کراچی ان کا، ہمیں تو ہرا دیا گیا تھا نا. تو جتنا بھی مانگا ہے ہم نے ان سے مانگا ہے نا. ان میں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی اتنے عرصے میں کراچی کے لیے. اس حوالے سے تو ان کو تو چاہیے تھا، ہم سے کہتے ہیں آپ ایک طرف ہوں، آپ شکست خوردہ لوگ ہیں، کراچی کے فیصلے ہم کریں گے، کراچی کو ہم سجائیں گے، ہم بنائیں گے. سارے لوگ ان کے تھے، نہیں کیا نا. جو لوگ مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا ہے، جو جیتے تھے نا صبح سب حیران تھے کہ وہ جیت گئے. جنہوں نے جتوایا تو سب پریشان تھے کیا ہو گیا 2 ہفتے بعد. تو بہرحال اصل سوال سے کیوں کراچی 35 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہا ہے نا، سارے الزامات کے باوجود، ٹارچر سیل کے باوجود، جنا پور کے نقشے کے باوجود دے رہا ہے نا، کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں. پرسپشن کہتے ہیں آپ کے خلاف پرسپشن ایسا ہے. پرسپشن تو پروپیگنڈے کے ذریعے بنتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار کراچی کی عوام ہوتی نا. پرسپشن نہیں ہے جناب، پرسپشن کہیں اور ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح میں ایک بیان دیکھ رہا تھا غالباً آپ کی طرف سے کہ سارے آزاد ہم سے آ کے ملیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرض کریں کہ اس وقت جو سارے آزاد ہیں اس میں سے ظاہر ہے پاکستان جو تحریک انصاف کے زیادہ ہیں، 100+ ہو گئے ہیں سارے ملا کے. تو سارے آزاد اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ہمیشہ وہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آئے مل کے آگے چلتے ہیں، اور ایک اچھی ایکویشن بن سکتی ہے. 100+ وہ ہیں، 17 آپ ہیں، بیچ میں کچھ چند ایک مل کے 130+ اگر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو جائیں تو پھر ریزرو سیٹیں بھی آپ کے پاس بن سکتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی پروپوزل آپ کے سامنے آتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ورکیبل سولوشن ہے؟ اچھا، یہ ایک خواب ہو سکتا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہماری نشستیں نہیں اس طرف سے 100 ہیں تو ان کو سوچنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کل کہا ہے نا کہ ہمارے پاس بریف کیس نہیں ہے، ایک بریف اسٹیٹمنٹ ہے 3 لائن کا. یہ بھائی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے وسائل کو نچلی سطح تک پورے پاکستان میں کسانوں، مزدوروں، دیہات تک پہنچانے کا نسخہ ہے. 3 آئینی ترامیم کی ہے. جو بھی اس میں ہمارا ساتھ دے گا، جو بھی اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یعنی سندھ اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی آپ کی باتیں مان لیتی تو آپ بیٹھ جائیں گے پیپلز پارٹی کے سندھ میں؟ ارے پیپلز پارٹی اگر یہ مان لے گی تو پیپلز پارٹی نہیں رہ جائے گی پھر وہ والی. تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ سمجھیں ہم سندھ میں؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا سندھ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا بعید امکان ہے؟ اگر خارج امکان نہیں ہے تو نہیں، وہ یہ اگر یہ 3 مان لیتے ہیں تو تمام تر امکان. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 مان لیں گے تو پیپلز پارٹی کا تشخص ہی ختم ہو جائے گا. ہاں، تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ تو بعید امکان سمجھا جائے نا پھر. جی بالکل. خالد صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مان لیں لیکن کچھ کرے نہ، لیکن آپ پھر بھی حکومت میں بیٹھے. یہ ہے تو اب تو کچھ ہمارے ذمہ تو تاریخ کو حجتیں تمام کرنی لگ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا صدیقی صاحب، ایک جو اور ایکویشن بن رہی ہے وہ اپیرنٹلی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سینٹر کے اندر PMLN لیڈ کرے، پیپلز پارٹی ساتھ ہوں اور آپ بھی ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہاں پہ آپ سندھ کے اندر آپ اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں. تو یہ آپ کا پھر ووٹر مطلب ماضی کے اندر بھی ایسا رہا ہے، تو یہ ایکویشن آپ کیسے اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ تھی نا PDM کی حکومت میں یہی صورتحال تھی. اور پیپلز پارٹی کی بات، سچی بات یہ ہمارا ووٹر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے ہم سے. اور ہمیں دیکھنا ہے، اگر پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی ساری باتیں مان لی تھی، کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، اور اب کی اور ساری قومی قیادت نے سائن کی تھی اس پہ، پیپلز پارٹی والے معاہدے پر. نون والے معاہدے پہ صرف نون والوں نے کی تھی، پورے اس پہ کی تھی. تو بیٹھ کے بات کریں گے. 3 چیزیں اگر ترمیم ہم بول دیں گے کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں، ایک تو اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے
تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ لازمی نہیں کہ کیبنٹ میں بیٹھیں, اپنی بات کو مکمل طور پہ منوائے بغیر. اور ہم جمہوریت ہم اس وقت جمہوریت کو ڈیریل ہونا دیکھنا نہیں چاہتے. بہت پریشان کن صورتحال ہے اور پیدا ہو سکتی ہے. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عرصے سے سندھ کے اندر موجود ہیں, کراچی اور حیدرآباد سے آپ آگے دیہی سندھ کے اندر جا نہیں سکے. دیکھیں کئی ہوتی ہے جو جماعتیں وہ شہروں سے آگے جاتی ہیں, دیہاتوں میں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں. کراچی کی آبادی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کراچی میں جو ہے نا اس کی سیٹیں بڑھ جائیں, وہ تو بات آپ کرتے ہیں, لیکن آپ یہ عملی طور پر کوشش نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی کو دیہی سندھ کے اندر چیلنج کر سکیں. آپ کی تمام نشستیں پہلے بھی کراچی اور حیدرآباد کی ہیں, آج بھی وہاں پر ہے, اور لگتا ہے آئندہ آنے والے 10-20 سال بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کراچی اور حیدرآباد کی جماعت آپ رہیں گے, پورے سندھ کی جماعت نہیں بن پا رہے آپ. اس میں یہ ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا جی. اس میں تو ایک یہ ہے کہ پاکستان جیسی پولرائز معاشرہ جو ہے اس میں تو میں شروع سے کہتا ہوں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنا پولرائزیشن بڑھنی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائے جائیں, پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ایم کیو ایم نے کیا ہے. ایم کیو ایم نے 93 میں جب کراچی میں الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا نا, اور مجھے روپوش ہونا پڑا تھا پنجاب میں, تو NA1 پشاور 1 سے بھی لڑ رہے تھے, ہم کوٹدو سے بھی لڑ رہے تھے, مظفر گڑھ سے بھی لڑ رہے تھے, اور جیتنے نہیں گئے تھے, جتانے گئے تھے, بتانے گئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست کم سے کم متعارف تو ان جگہوں پہ اندرون سن کرتے رہے نا. کراچی, حیدرآباد, میر فخر, نواب شاہ, سکر, اب 15 سال سے تو پاکستان میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہی کسی ایک صوبے میں, وہ بھی مکمل قومی اتفاق رائے اشتراک کے ساتھ. صحیح. تو اس کے بعد سب کی جو لوگ وہاں رہتے ہیں یہ سندھی بولتے ہیں, ان کی اسپیس بھی ختم ہو گئی ہے, تو ہم نے تو پھر بھی اپنی اسپیس رکھی ہے. ٹھیک ہے.